اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا آخری مضبوط بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں مغل سلطنت بنگال سے کراچی، کراچی سے ازبکستان، کابل سے ہماچل اور کوہیما سے کلکتہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن 1707 میں اس کے انتقال کے بعد اوپر تلے 9 مغل بادشاہ آئے اور یہ عظیم سلطنت تیزی سے زوال پذیر ہو گئی۔ اورنگزیب کے دربار میں مکہ، ایران، بلخ، بخارا، حبشہ، کاشغر، خیوا، بصرہ، یمن، حضر موت، فرانس، برطانیہ، آسٹریا اور چین کے سفیر ہوتے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب مغل سلطنت صرف دہلی تک محدود ہو کر رہ گئی اور بادشاہوں کو اپنی شبانہ سرگرمیوں کے لیے بھی مہاجنوں سے قرض لینا پڑتا تھا۔ ایک وقت تھا جب تجارتی قافلے سمرقند اور کاشغر سے گزرنے سے پہلے دہلی سرکار سے اجازت لیتے تھے، اور پھر ایک ایسا وقت آ گیا جب نادر شاہ درانی بادشاہ کا تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا لے کر ایران چلا گیا، اور بادشاہ کو ہمایوں کے مزار پر جانے کے لیے بھی انگریز سے اجازت نامہ لینا پڑتا تھا۔ مغل سلطنت کا یہ زوال آج بھی مورخین اور تجزیہ نگاروں کا مرغوب موضوع ہے۔ دنیا آج بھی اس سلطنت کے زوال کی وجوہات پر بحث کرتی ہے اور عبرت پکڑتی ہے۔ مغل سلطنت کے زوال کی 3 وجوہات ہیں اور دنیا نے ان سے بے تحاشا سبق سیکھا ہے۔ مغل سلطنت کی پہلی خامی عمائدین سلطنت تھے۔ اورنگزیب سپہ سالار تھا، وہ اپنے والد اور 3 بھائیوں کو شکست دے کر بادشاہ بنا تھا۔ اس نے اپنے تمام بھتیجے اور بھانجے مروا دیے تھے۔ وہ 88 سال زندہ رہا اور ان 88 برسوں میں اس سے کسی شہزادے کو عصری تربیت نہیں لینے دی۔ چنانچہ اورنگزیب کے بعد مغلوں میں ایک بھی کام کا سپہ سالار اور منتظم نہیں تھا۔ پورا شاہی محل کبوتر باز، خطاط اور مناظرے کا شوقین تھا۔ یوں ایڈمنسٹریشن اور سپہ گری کا فن مغلوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اورنگزیب نے بھی اپنے نیچے کسی کو پنپنے نہیں دیا۔ لہٰذا ہندوستان میں کوئی کام کا کمانڈر نہیں بچا۔ فوج 4 لاکھ تھی، مگر اس کا سالار کبھی شاعر ہوتا تھا، کبھی مصور اور کبھی کوئی کبوتر باز شہزادہ۔ سلطنت کے باقی منصبوں پر بھی چن چن کر نااہل اور کمزور لوگ تعینات کیے جاتے تھے۔ کیونکہ بادشاہ کا خیال تھا اگر کوئی اہل شخص آ گیا تو وہ اپنے گرد مزید اہل لوگ جمع کر لے گا، بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی اور یوں تخت کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ چنانچہ 1707 سے 1857 تک ہندوستان کے کسی منصب پر کوئی اہل شخص تعینات نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان پر ہر سال حملہ بھی ہوا، تباہی بھی آئی اور سلطنت بھی مختصر ہوتی ہوتی دہلی تک رہ گئی۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل دربار سے یہ معاہدہ کیا کہ کوئی مغل شہزادہ عسکری ٹریننگ نہیں لے گا۔ سلطنت کی حفاظت کی ذمہ داری کمپنی کے پاس ہوگی، یہ ریاست کو بچائے گی۔ چنانچہ شہزادوں کے پاس صرف 3 شغل رہ گئے: شاعری، کبوتر بازی اور مجرے، اور یہ ان تینوں شغلوں کے لیے اپنی زمینیں، محل اور باغ رہن رکھتے چلے گئے۔ دوسری وجہ مغل دنیا کی تبدیلیوں سے بے خبر تھے۔ دنیا میں سائنسی اور صنعتی انقلاب آ چکا تھا، یورپی لوگ امریکہ تک پہنچ گئے تھے اور وہ خطہ قدرتی وسائل سے مالا مال تھا۔ امریکہ کے دریافت سے قبل ہندوستان خام مال کی سب سے بڑی منڈی تھا، مگر 1700 تک یہ منڈی امریکہ شفٹ ہو چکی تھی، لہٰذا ہندوستان کی تجارتی حیثیت کم ہو گئی تھی۔ جہاز رانی اور بارودی اسلحہ نے بھی بار برداری اور جنگوں کی نفسیات بدل دی تھی۔ دنیا میں تعلیمی اور تجارتی انقلاب بھی آ چکا تھا۔ صنعتی پیداوار نے زرعی پیداوار کی جگہ لے لی تھی اور سکلز اور سروسز کا سیکٹر بھی متعارف ہو گیا تھا، جبکہ ہندوستان کنویں کے مینڈے کی طرح ان تبدیلیوں سے بے خبر تھا۔